اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، تیسرا حصہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 وقت کی نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی خاتمے کی آیتیں، تیسرا توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے غریب بتلاتے ہیں، لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے، اور جب آیت من یعمل سوءا یجز بہ اور آیت لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی پڑھتے زبان سے ان للہ آخر تک نکل جاتا اور سست ہو جاتے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں اور مفصل کی صورتیں اور زیادہ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ حضرت جبریل امین نے اوپر آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بس یہ 10 حدیثیں ان مبارک آیتوں کی فضیلت میں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔